ایک بار پھر بیٹھے بیٹھے میں نے سردار بہادر سنگھ کے منہ پر ٹانگ جمائی۔ وہ صوفے سمیت الٹ گیا۔ اس کی موٹی ٹانگیں مذائقہ خیز انداز میں اوپر کی طرف اٹھ گئیں اور جو کچھ پردہ دھوتی میں تھا عیاں ہو گیا۔ سردار بہادر سنگھ کی مزاحمت اب یکسر ختم ہو چکی تھی۔ منہ پر ٹانگ کھانے کے باوجود نہ تو اس نے مجھے گالی دی اور نہ سیخپا ہوا، بس فرش پر بیٹھا ررستہ کانپتا رہا۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ غالباً اس نے دل ہی دل میں یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ اس کا واسطہ ایک ایب نارمل شخص سے پڑ گیا ہے اور یہ ایب نارمل شخص طیش میں آ کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ فرش پر گرا پڑا تھا۔ میں نے اس کی اکڑفوں کے انگاروں پر مزید پانی ڈالنے کے لیے چند اور ٹھوکریں اس کی پسلیوں پر رسید کی۔ وہ دردناک انداز میں کرانے لگا۔ میں نے اسے بالوں سے کھینچ کر سیدھا کیا اور دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ پانی، وہ سینے کو مسلتا ہوا بولا۔ کڑوا یا سادہ؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں نے اسے سادہ پانی ہی پلایا۔ پانی پی کر وہ کچھ دیر اپنی سانسیں درست کرتا رہا، پھر ذرا نحیف آواز میں بولا، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اس وقت تو میں سب کچھ چاہ سکتا ہوں۔ یہ بھی چاہ سکتا ہوں کہ تم مجھے اپنی فرزندگی میں قبول کر لو، اور تھوڑی سی پھینٹی پھیٹا کے بعد تم یہ درخواست قبول بھی کر سکتے ہو، لیکن فی الحال میں اس حد تک نہیں جانا چاہتا۔ بلکہ فی الحال کا لفظ بھی میں نے غلط استعمال کر دیا ہے۔ میں کسی ایسی ویسی حد تک جانا ہی نہیں چاہتا۔ میں سلطانہ ڈاکو ہوں، اور اگر تمہاری کوئی فیشنیبل عزیزہ مسز سلطانہ ڈاکو بن کر میرے گھر آ گئی تو وہ ننھے ڈاکو پیدا کر کے میرا ناک میں دم کر دے گی۔ جب اپنے ہی خرچے بے شمار ہو جائیں تو پھر دوسروں کی مدد خاک کروں گا میں؟ بس عام سا ڈاکو بن کر رہ جاؤں گا، لاکھوں کروڑوں ڈاکوؤں کی بھیڑ میں گم ہو جاؤں گا۔ بے شک تمہارے جیسے سردار کا داماد بن کر اس کی گردن جھکانا ایک دلکش آئیڈیا ہے، لیکن اس دلکش آئیڈیا کے لیے میں سلطانہ ڈاکو کے مرتبے سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ کبھی کسی سیٹ یا وڈیرے کی جھکی ہوئی گردن دیکھنے کا خیال دل میں مسئلہ کرے گا تو تمہارے ساتھ پسندی سیٹ شاستری لال کو دیکھ لیا کروں گا۔ واہ واہ، کیسی ضدی گردن کو جھکایا تانگورے نے۔ اس کی بیٹی کو شریک حیات بنا کر نوریلیا کی ساری اپر کلاس کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ کیوں ملایا ہے یا نہیں؟ تم بات کو خامخواہ طول دے رہے ہو۔ میں نے تم سے صرف تمہارا مطالبہ پوچھا تھا۔ میں نے ٹوپی اتارتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے مجھے اب مطالبہ بتا ہی دینا چاہیے۔ سردار بہادر بڑے غور سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ زخمی لہجے میں وہ بولا، تو میرا اندازہ درست نکلا، تم تانگورے کے دوست ہو۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ ریس کے میدان میں، بلکہ 2 دفعہ تمہیں دیکھ چکا ہوں، ایک مرتبہ یہاں نوریلیا میں اور دوسری مرتبہ کینڈی میں۔ چلو ٹھیک ہے، تعارف کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پولیس نے تانگورے کے 10 ساتھیوں کو گرفتار کیا ہے۔ کل رات تانگورے اور اس کے قریبی دوست حسنات احمد کو بھی پکڑ لیا گیا ہے۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ان تمام لڑکوں کو بلا حیل و حجت رہا کر دیا جائے اور آئندہ ان پر ہاتھ نہ ڈالنے کی مکمل یقین دہانی کرائی جائے۔ لیکن ان لڑکوں پر تو دہشت گردی کا الزام ہے۔ وفاقی ایجنسی کے لوگ ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ انہیں بھلا کون چھڑا سکتا ہے؟ تم چھڑا سکتے ہو انہیں، کیونکہ انہیں پکڑوانے والے بھی تم ہو اور دہشت گرد ٹھہرانے والے بھی تم۔ تمہیں سراسر غلط فہمی ہو رہی ہے۔ تم جانتے ہو ریس کے بعد لڑکوں میں لڑائی ہو گئی تھی۔ تانگورے کے 2 درجن ساتھیوں نے ہمارے لڑکوں کو بری طرح مارا پیٹا تھا۔ خود میرے بیٹے نومی کے سر پر چوٹیں آئی ہیں۔ ان حالات میں میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ ظاہر ہے پولیس میں پرچہ تو درج کرواتے۔ میں نے بھی پرچہ درج کرایا اور جن لڑکوں کو میں قصوروار سمجھتا تھا ان کا نام بھی لکھوایا۔ میرا دوش بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ میری لا علمی میں ہوا۔ سنا ہے کہ ایک لڑکے سے مار پیٹ کی گئی تو اس نے 2-3 ناجائز رائفلیں برآمد کرا دی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ رائفلیں دہشت گردی کے ایک واقعے میں بھی استعمال ہوئی ہیں۔ پولیس کی تفتیش کا رخ دہشت گردی کی طرف مڑ گیا۔ چلو 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔ لڑکے اپنی بدقسمتی کی وجہ سے پھنسے۔ تمہیں تانگورے اور اس کے ساتھیوں سے کوئی اناد نہیں تھا، بلکہ تم تانگورے کی جیت پر خوش تھے اور اسے اپنے ہاتھوں سے ٹرافی دینا چاہتے تھے۔ اب ہم فرض کر رہے ہیں، فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ اب تم ایسا کرو سردار پیارے کہ ان بچوں کو پولیس کے چنگل سے نکالو اور بھگوان کے ساتھ ساتھ سنسار کو بھی خوش کر دو۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ یہ معاملہ پولیس کے ہاتھ میں جا چکا ہے اور میری اتنی پہنچ نہیں کہ میں ان لڑکوں کو چھڑا سکوں۔ چھوٹا موٹا کیس ہو تو اور بات ہے، یہ تو سراسر بہادر سنگھ
میرا خیال ہے شراب اور شباب کے بے دریغ استعمال نے تمہارے حافظے پر اثر ڈالا ہے. ابھی چند منٹ پہلے تم نے کہا تھا کہ تم بڑی بم شے ہو اور مقامی پولیس کا اعلیٰ ترین افسر تمہارے اشاروں پر ناچتا ہے. بہادر سنگھ ایک دم گڑبڑا سا گیا. یہ بات تھوڑی دیر پہلے واقعی اس کے منہ سے نکلی تھی اور میرا خیال ہے کہ سچ ہی نکلی تھی. لیکن وفاقی ایجنسی ایسی کی تیسی تمہاری اور وفاقی کی. میرا دماغ گھوم گیا تو کل تک تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. یار دیکھو تم حد سے بڑھ رہو. میں دل کا مریض ہوں. تم دل کے نہیں ذہن کے مریض ہو. ہیٹر کے ذریعے لوگوں کے جسم کو کباب کرتے ہو اور لطف اندوز ہوتے ہو. دل کے مریض ایسا نہیں کرتے. تمہیں غلط اطلاعات دی گئی ہیں. مجھے اطلاع نہیں دی گئی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہاری درندگی کی جھلکیاں دیکھی ہیں. تمہارے لاڈلے سپوت نومی کی کار کے نیچے آ کر ایک بچہ ہلاک ہو گیا تھا. نومی کا جرم تم نے اپنے کارندے پر ڈال دیا تھا اور وہ ہنسی خوشی 4 سال کے لیے جیل چلا گیا تھا. اس وفادار کارندے کو اپنی قربانی کا یہ صلہ ملا کہ تمہارے لاڈلے بیٹے نے اس کی جوان سال بیوی پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اور جب اس مصیبت کی ماری نے اپنی عزت بچانے کے لیے احتجاج کیا تو تم نے اس پر ستم کے پہاڑ توڑ دیے. پہلے سے بدچلن ثابت کر کے شوہر سے طلاق دلوائی, پھر ہیٹر سے اس کے جسم کے نازک حصے جلا دیے تھے. بولو ایسا ہوا تھا یا نہیں؟ میں نے کل خود اس لڑکی سے ملاقات کی ہے. مجھے نہیں معلوم. وہ کراہا. معلوم ہو بھی کیسے؟ کوئی ایک واقعہ ہو تو یاد رہے. ویسے بھی جس پر بیتتی ہے اس کو یاد رہتی ہے. کیا خیال ہے کوئی واقعہ تمہاری یادداشت میں محفوظ نہیں کیا جائے؟ میرا مطلب ہے ہیٹر تو یہاں موجود ہے. تمہیں اس کرسی سے باندھنے کے لیے رسی بھی مہیا ہو جائے گی. یہی دھوتی جو تم نے پہن رکھی ہے پھاڑ کر ایک ٹکڑا تمہارے منہ میں گھسڑ دیتے ہیں. سردار بہادر میں بہادری کا نام و نشان باقی نہ رہا. اس کا زرد چہرہ کچھ اور زرد ہو گیا. پورا جسم زلزلے کی زد میں تھا. اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور گھٹے گھٹے لہجے میں کہا, ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. ہو سکتا ہے بات بن جائے. بات بنے گی اور اگر نہیں بنی تو تمہارا مقبرہ بنے گا. ابھی تھوڑی دیر بعد تم میرے سامنے اپنے چہیتے پولیس آفیسر جگن ناتھ کو فون کرو گے اور اس سے کہو کہ وہ ان لڑکوں کو چھوڑ دے. میں نے ایک لسٹ سردار بہادر سنگھ کے ہاتھ میں تھما دی. اس لسٹ میں تانگورے اور حسنات کے علاوہ ان کے 10 ساتھیوں کے نام موجود تھے. لسٹ دیکھنے کے لیے سردار بہادر سنگھ نے اپنی آنکھوں کو سکیڑا تو میں نے جیب سے اس کی اینک نکال کر آنکھوں پر ٹکا دی. یہ اینک اس وقت گر گئی تھی جب ہم نے سردار بہادر پر ہاتھ ڈالا تھا. اینک کا ایک شیشہ ٹوٹ چکا تھا اور اس شکستہ شیشے اینک کو لگانے کے بعد سردار بہادر سنگھ کے ٹوٹے پھوٹے چہرے کا حسن دوبالا ہو گیا تھا. لسٹ پڑھ کر اس نے گہری سانس لی. اتنی ٹھنڈی سانس مت لو, ابھی تمہیں اور بھی پریشان ہونا ہے. یہ نہ ہو کہ تمہاری ساری ہوا ختم ہو جائے. میں وہ بیچارگی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گیا. میں نے اگلا مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا, بہادر سنگھ, تانگورے اور اس کے ساتھیوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ تمہاری وجہ سے آئی ہے. اب ان لوگوں کے مستقل تحفظ کا اہتمام بھی تمہیں کو کرنا ہوگا. اگر دہشت گردی والے اس بوگس اور فراڈ کیس کی وجہ سے پولیس نے کبھی ان لوگوں کو زچ کیا تو میں تمہاری گردن پکڑوں گا. اور تم تو جان ہی گئے ہو کہ میری گرفت کتنی پکی ہے. میرے پاس تمہاری 7 تصویریں ہیں اور ان میں سے ہر تصویر ایسی ہے جو نیوڈ فوٹوگرافرز کے عالمی مقابلے میں بڑے اعتماد کے ساتھ رکھی جا سکتی ہے. سردار بہادر سنگھ نے پھر اپنے خشک ہونٹوں پر نیم خشک زبان پھیری. اب اس کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے اور دماغ میں بھس بھر گیا تھا. میرا تیسرا مطالبہ تانگورے کی نوبیاتہ دلہن انیلا کے حوالے سے تھا. میں نے بہادر سنگھ کو بتایا کہ مقامی رواج اور قانون کے مطابق تانگورے اور انیلا کی شادی ہو چکی ہے اور اب بہادر سنگھ کا یہ فرض ہے کہ وہ انیلا کو گھر لے جانے کے سلسلے میں تانگورے کی مدد کرے اور سیٹھ شاستری کو سمجھائے. میں نے بہادر سنگھ سے 2 سادہ کاغذوں پر دستخط کروائے اور انگوٹھے لگوائے. پھر کچھ مزید شرطیں منوا کر کمرے سے باہر نکل آیا. جس مکان میں ہم موجود تھے یہ نوریلیا سے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. یہ در حقیقت شہد کی مکھیوں کا ایک چھوٹا سا فارم تھا اور وجے یہاں اپنے ماموں کی فیملی کے ساتھ رہتا تھا. میں باہر نکلا تو وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا. اس کی بے چینی قابل فہم تھی. سردار بہادر سنگھ پر ہاتھ ڈالے ہمیں 2-2.5 گھنٹے ہو چکے تھے اور اس بات کا امکان موجود تھا کہ پولیس سردار کو تلاش کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ جائے. میں نے وجے کو تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے. یہاں ٹیلی فون موجود تھا. میں نے سردار بہادر سے اس کے گھر ٹیلی فون کرایا. اس نے اپنے پریشان اہل خانہ کو بتایا کہ وہ بالکل خیریت سے ہے. اسے اتفاقاً اپنے ایک دوست کے ساتھ جانا پڑ گیا تھا اور آدھے پون گھنٹے میں وہ گھر واپس آ رہا ہے.
اگلے روز سب کچھ یوں ٹھیک ہو گیا جیسے کسی نے بری خبروں کی مشین کا بٹن آف کر کے خوشخبریوں والی مشین کا بٹن آن کر دیا ہو، اور ہر طرف حالات آپوں آپ ہی درست ہوتے چلے گئے۔ دوپہر تک تانگورے، مجاہد علی، حسنات احمد اور ان کے 5 ساتھی پولیس اسٹیشن سے رہا ہو گئے۔ ایک فون کال کے ذریعے سردار بہادر نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ باقی لڑکے بھی 2-3 روز میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ صرف ایک لڑکے کی رہائی میں تاخیر ہوگی جس کے قبضے سے رائفلیں برآمد ہوئی تھیں۔ سردار بہادر سنگھ جو بات کرتے ہوئے شیر کی طرح دھاڑتا تھا، فون پر میاؤں میاؤں کر رہا تھا۔ وہ دبنے یا ڈرنے والا شخص نہیں تھا۔ اگر وہ مجھ سے دبا ہوا تھا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی، وہ جان گیا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ کل میں نے اس سے 3 باتیں کہی تھیں اور تینوں 100% درست تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ اگر بہادر سنگھ نے تانگورے اور اس کے ساتھیوں کو رہا نہ کروایا اور رہا کروانے کے بعد آئندہ ان سے کوئی دشمنی چکائی تو میں ان تصویروں کے ذریعے اسے تسلی بخش طریقے سے ذلیل کروں گا جو میں نے کھینچی ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ سردار بہادر سنگھ اور اس کے سنگی ساتھیوں میں اتنا دمخم اور اتنی صلاحیت ہرگز نہیں کہ مجھے میرے ارادے سے باز رکھ سکیں۔ جب یہ دونوں باتیں سردار بہادر سنگھ کو ذہن نشین ہو گئیں تو میں نے تیسری بات بتائی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کوئی پیشہ ور بلیک میلر نہیں ہوں۔ اگر بہادر سنگھ نے میری پہلی دونوں باتوں پر یقین کر لیا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اسے مجھ سے کبھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آج کے بعد میری صورت ہی نہ دیکھے۔ وہ یوں سمجھ لے کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، نہ کبھی کسی نے اس کا ٹریک سوٹ پھاڑا ہے اور نہ وہ ٹوائلٹ میں گرا حشر خیز تصویریں کھنچوا رہا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ سب ماضی کی قبر میں دفن ہو گیا ہے۔ سردار بہادر نے اپنے اندر کی آنکھ سے پرکھا تھا اور میری باتوں پر یقین کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے کہنے کے عین مطابق عمل کر رہا تھا۔ تانگورے اور اس کے ساتھی دوپہر کے وقت رہا ہوئے تھے۔ شام تک تانگورے کی بیٹھک میں اس کے دوستوں اور پرستاروں کا ہجوم ہو گیا۔ وہ تانگورے کی رہائی اور جیت کی خوشی میں ایک زبردست جلوس نکالنا چاہتے تھے، لیکن میں نے سختی سے انہیں روک دیا۔ جب حالات خود بخود ٹھیک ہو رہے تھے تو نعرے بازی اور اشتعال انگیزی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تانگورے کے چند ایک ساتھی بہت جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے تھے، بلکہ اس جوش و خروش کو بے وقوفی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ تانگورے کی رہائی کے سلسلے میں جو جلوس نکالا جائے وہ بعد میں بارات کی شکل اختیار کر جائے اور سیٹھ شاستری لال کے گھر پہنچے۔ شاستری لال کو بتایا جائے کہ اس کی بیٹی کی شادی تانگورے کے ساتھ ہو چکی ہے اور وہ میاں بیوی کے راستے میں دیوار بننے کی کوشش ترک کر دے۔ میں نے ان جوشیلے لڑکوں کو سختی سے ڈانٹ دیا۔ تانگورے نے بھی اس خیال کو رد کیا۔ اسی دوران میں مجھے سردار بہادر سنگھ کا فون آیا۔ جی سردار صاحب، کیسے یاد کیا مجھے؟ میں نے کوشش کی کہ لہجے میں طنز یا تمسخر کا شائبہ تک نہ ہو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، میں ابھی شاستری لال کے گھر سے آ رہا ہوں۔ اس کا بیٹا سرجیت کافی مشتعل تھا، مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ رائفل اٹھ کر کے گھر سے نکل آیا تھا لیکن ہم نے اسے روک لیا۔ بہت اچھا کیا آپ نے۔ ادھر بھی تانگورے کے دوست بہت گرم ہیں، خواہ مخواہ خون خرابہ ہو جاتا۔ میں اپنی سے پوری کوشش کر رہا ہوں، امید ہے کہ 1-2 دن میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ انیلا کی رخصتی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو امید ہے تو پھر نا امیدی والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ شاستری لال کیا کہتا ہے؟ شاستری لال تو نیم رضامند ہے، اصل مسئلہ اس کے بیٹے کا ہے۔ وہ تانگورے کا نام بھی سننا نہیں چاہ رہا۔ بہنوئی کا نام تو سب سننا ہی پڑے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں وہ دستاویز آپ کو بھجوا دوں جو شادی کے موقع پر تیار کی گئی ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ سردار صاحب، انیلا کہاں ہے؟ گھر میں ہی ہے۔ میں نے سنا ہے سرجیت نے اسے پھر نوریلے سے باہر بھیج دیا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے، وہ گھر میں ہی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ سرجیت نے اس پر گھر سے باہر نکلنے پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ سردار صاحب، گستاخی معاف، آپ کو اور شاستری لال کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، انیلا اب رام سنا کی بہو اور ہم سب کی عزت ہے، اسے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ چند رسمی کلمات کے بعد یہ بات چیت ختم ہو گئی۔ سردار بہادر سنگھ نے 2-3 روز کے اندر سب ٹھیک ٹھاک کر لیا۔ انیلا کا جوشیلا اور ضرورت سے زیادہ باغیرت بھائی سرجیت کمار بھی راہ راست پر آ گیا۔ اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ انیلا بالغ تھی اور اس کی شادی گواہوں کی موجودگی میں طریقہ کار کے عین مطابق ہوئی تھی۔ وہ جتنی زیادہ مزاحمت کرتا اتنا ہی تماشا بنتا۔ بڑوں نے سمجھا بجھا کر اسے رام کر لیا تھا۔ انیلا کا باپ سیٹھ شاستری لال اس بات پر رضامند ہو گیا کہ دلہا کے ساتھ 8-10 افراد آئیں اور لڑکی لے جائیں۔
انیلا کی رخصتی کے لیے 1 ہفتے کی تاریخ مقرر ہوئی۔ اس دوران میں تانگورے کے باقی دوست بھی رہا ہو گئے۔ رخصتی کا مرحلہ بخیر و عافیت انجام پایا۔ انیلا شاستری روسی جوڑے میں لپٹ کر انیلا تانگورے بنی اور اس کے گھر آ گئی۔ شادی کے روز تانگورے کو انیلا کے علاوہ جو دوسرا بڑا تحفہ ملا وہ 10,000 امریکن ڈالرز کی رقم تھی۔ یہ وہی رقم تھی جو مسٹر جی کلارک تانگورے کو انعام میں دے گئے تھے۔ کراس کنٹری ریس میں جیتنے والے کو ٹرافی کے ساتھ تو 40-50 ہزار روپیہ نقد بھی ملتا تھا۔ دونوں انعامات وصول کرنے میں تانگورے نے پہلے تو پس و پیش سے کام لیا۔ خاص طور سے مسٹر جی کلارک والا انعام وہ نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن میرے سمجھانے بجھانے سے وہ رضامند ہو گیا۔ اس سے پہلے میں نے ایک خطیر رقم اسے اشارب اینڈ کو سے بھی دلوائی تھی۔ اس رقم کا بہت سا حصہ تو تانگورے کے اہل خانہ نے قرضے وغیرہ چکانے میں صرف کر دیا تھا۔ کچھ مکان پر خرچ ہو گیا تھا، تاہم کچھ رقم اب بھی بینک کے فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ اس رقم کو موجودہ انعامات کی رقم سے ملایا جاتا تو یہ ایک اچھی خاصی رقم بن جاتی تھی۔ تانگورے یہ رقم کسی مناسب کاروبار میں لگا کر معقول ماہانہ آمدنی حاصل کر سکتا تھا۔ کم از کم میاں بیوی کے اخراجات تو احسن طریقے سے پورے ہو سکتے تھے۔ بالفاظ دیگر تانگورے کو ملازمت کی فوری ضرورت نہیں تھی اور وہ اپنی تمام تر توجہ اپنے کھیل پر دے سکتا تھا۔ کینڈی کی ریس ایک اہم سنگ میل تھی اور یہ سنگ میل عبور کرنے کے بعد تانگورے کے سامنے کامیابیوں اور ترقیوں کے دروازے کھل گئے تھے۔ وہ خود کو بہت پرعزم اور پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ یہ ایک یاس انگیز کہانی کا ہیپی اینڈ تھا اور اس ہیپی اینڈ نے بہت عرصے بعد مجھے دلی مسرت کا احساس دلایا تھا۔ شادی کے روز تانگورے کے گھر میں گہما گہمی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ رسمیں پاکستان اور ہندوستان کی رسموں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھیں۔ عورتوں نے رنگ برنگی قمیضوں کے نیچے تنگ لنگیاں باندھ رکھی تھیں۔ ان کے بالوں میں رجنی گندھا کے پھول اور گلے میں کلیوں کے ہار تھے۔ ان کے ہونٹ خوب رنگے ہوئے تھے اور کیسری آنکھوں میں کاجل کی فراوانی تھی۔ وہ دلکش انداز میں گیت گا رہی تھیں اور آپس میں چھیڑخانی بھی کر رہی تھیں۔ گاہے بگاہے ان کے مترنم قہقہوں سے در و بام گونج اٹھتے تھے۔ میں بالائی منزل میں اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا اور ایک مقامی میگزین دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں غزالہ کی جھلک نظر آئی۔ وہ زینے طے کر کے اوپر آ رہی تھی۔ اس نے پھولدار ساڑی باندھ رکھی تھی اور بہت ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ آج وہ اس غزالہ سے بہت مختلف نظر آتی تھی جو 4-5 ماہ پہلے بستر پر پڑی دکھائی بھی نہیں دیتی تھی اور جسے پہچاننے کے لیے ذہن پر زور دینا پڑتا تھا۔ آج وہ پھر دلکش اور تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ مجھے یوں یکٹک دیکھ کر وہ ٹھٹکی اور اس نے ایک ہاتھ مکانکی انداز میں آنچل اپنے سینے پر پھیلا لیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور نہ تو آپ کو پورے گھر میں تلاش کر رہی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ معلوم نہیں، لیکن ابھی تو وہ تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ 2 بار مجھ سے بھی تمہارا پوچھ کر گئی ہے۔ عجیب لڑکی ہے۔ ہاں، عجیب لڑکی تو میں واقعی ہوں۔ دروازے کی طرف سے نادو کی آواز ابھری اور وہ چھم سے اندر آ گئی۔ اس نے بڑے زرق برق کپڑے پہن رکھے تھے اور سری لنکا کے روایتی زیور سے لدی پھتی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، اس کے بھائی کی شادی تھی۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ آپ دونوں بھی بڑے عجیب ہیں، ایک ملتا ہے تو دوسرا نہیں ملتا۔ دراصل میں آپ دونوں سے ایک ساتھ ملنا چاہتی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ غزالہ نے پوچھا۔ دراصل میں آپ دونوں کی ایک پیاری سی تصویر اتارنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک خوبصورت بیبی کیمرہ اپنے آنچل میں سے برآمد کر لیا۔ میں اور غزالہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یقین کریں، بڑی شاندار تصویر آئے گی، بالکل ہیرو ہیروئن لگیں گے، لیکن پلیز ذرا کلوز ہو کر بیٹھیے نا۔ میں نے غزالہ کے چہرے پر الجھن کے آثار دیکھے۔ وہ چند لمحے تذبذب میں رہی، پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے نادو کو کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا، پھر کیمرہ ایک دوسری لڑکی کو دیا اور اس سے کہا کہ وہ ہم تینوں کی تصویر کھینچے۔ نادو ٹھٹکی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تصویر تو آپ دونوں کی ہونی چاہیے تھی، مجھے درمیان میں دیوار کیوں بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا، تم دیوار نہیں، تم تو ہماری پیاری سی کیوٹ سی میزبان ہو، ہم یہاں سے جا کر بھی تمہیں یاد رکھنے پر مجبور ہوں گے۔ اس نے اپنے بازو ہم دونوں کے کندھوں پر رکھ دیے اور کھٹا کھٹ 3-4 تصویریں بنوا لی۔ غزالہ نادو کے ساتھ ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ خاموش اور الجھی نظر آ رہی تھی۔ غزالہ اور نادو کمرے سے نکلی ہی تھی کہ تانگورے کا دوست مجاہد علی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ایک لفافہ مجھے تھما دیا۔ یہ احمد رجال شاہی صاحب کا خط تھا اور پاکستان سے آیا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے خط پڑھنا شروع کیا۔ ایس پی برکت نے لاہور سے خیر خیریت کی اطلاع دی تھی۔
فریال کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور غزالہ کی صحت کے بارے میں فکر مند رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ساحی صاحب نے مجھے کچھ معلومات بھی بہم پہنچائی تھیں۔ ان معلومات کا تقاضا ان سے میں نے ہی کیا تھا۔ دراصل میں شیخ عاصم کے حالات جاننا چاہتا تھا۔ وہ امارات میں تھا اور ساحی صاحب اپنے تعلقات استعمال کر کے اس کا اتا پتہ اور حال احوال دریافت کر سکتے تھے۔ ساحی صاحب نے میری توقع کے عین مطابق یہ کام انجام دے لیا تھا۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا تھا، شیخ عاصم واقعی جیل میں ہے۔ بم دھماکہ کیس میں تو شاید اس کی ضمانت منظور ہو جاتی، لیکن وہ 1-2 اور معاملات میں بھی ملوث ہے۔ قرائن سے نظر آتا ہے کہ ابھی وہ 8-10 ماہ تک جیل سے باہر نہیں آ سکے گا۔ تاہم ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، شیخ عاصم سری لنکا سے واپس امارات جانے کے 1 ماہ بعد تک آزاد تھا اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اونٹ ریس کے مقابلے دیکھنے شارجہ گیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ غزالہ کی شدید بیماری کے دوران میں وہ سیر و تفریح میں مصروف تھا اور جانتے پوچھتے اس سے رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال اس کے اعمال اس کے سامنے آ گئے ہیں اور وہ قانونی چکروں میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ شنکر کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی دبئی اور شارجہ میں پایا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں دبئی کے ایک بہت بڑے گینگسٹر سے اس کی ٹکر بھی ہوئی ہے۔ اس ٹکر کے 3-4 دن بعد گینگسٹر کی لاش ایک گٹر سے ملی ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص شنکر کا نشانہ بنا ہے۔ ابھی میں ساحی صاحب کا خط پڑھ ہی رہا تھا کہ زیری منزل سے لرزہ خیز چیخیں سنائی دیں۔ یہ ان خواتین اور بچوں کی چیخیں تھیں جو تانگورے اور انیلا کی شادی کی خوشی منا رہے تھے۔ میں تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ذہن کے اندر کہیں گہرائی میں چھپا ہوا خوف ایک دم ابھر کر سامنے آ گیا اور اس خوف کے سائے میرے پردہ تصور پر ایک خوفناک منظر تخلیق کرنے لگے۔ میں نے دیکھا نچلی منزل پر بڑے کمرے میں، جہاں تھوڑی دیر پہلے محفل رنگ و ترب برپا تھی، کوہرام مچا ہوا تھا۔ عورتیں اور بچے چیختے چلاتے بھاگ گئے تھے۔ پھولدار قالین پر انیلا اور تانگورے کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان دونوں کے جسم گولیوں سے چھلنی تھے اور خون تیزی سے ان کے عروسی لباسوں کو بھگوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن ایسا صرف ایک لمحے کے لیے ہوا۔ ایک لمحے میں یہ بھیانک منظر میرے ذہن میں ابھر کر غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور سیڑھیاں اترتا ہوا بڑے کمرے میں پہنچا۔ میرا ہاتھ ایک قمیض کے نیچے اپنے ریوالور پر تھا۔ ہال میں ابھی تک چیخیں گونج رہی تھی، لیکن کمرے کا منظر دیکھنے کے بعد میرے سینے سے اطمینان کی ایک طویل سانس خارج ہو گئی۔ یہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا، صرف اتنا ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا اچانک کمرے میں داخل ہو گیا تھا، اور یہ اژدہا بھی سچ مچ کا نہیں تھا۔ یہ کپڑے اور فوم وغیرہ سے بنا ہوا اژدہا یعنی ڈریگن تھا، اور اسے حرکت دینے کے لیے اس کے اندر سنہالی لڑکیاں گھسی ہوئی تھیں۔ سری لنکا کی کسی لوک دھن پر یہ اژدہا کمرے کے وسط میں اچھل کود کر رہا تھا، دوسرے لفظوں میں ڈانس پیش کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا تانگورے اپنی دلہن کا ہاتھ تھامے کمرے کے ایک گوشے میں کھڑا تھا اور دونوں ہنس ہنس کر سرخ ہو رہے تھے۔ نادو اور اس کی سہیلیاں بھی آس پاس موجود تھیں اور اژدہے سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا، اگر چند روز پہلے میں سردار بہادر سنگھ کو آڑے ہاتھوں نہ لیتا تو آج یہ گہما گہمی اور خوشی خواب و خیال ہوتی۔ مجھے محترمی و مکرمی ہٹلر صاحب کے اس قول سے زیادہ اتفاق نہیں، جو کام پیار و محبت سے برسوں انجام نہیں پاتا وہ طاقت کے مناسب استعمال سے دنوں میں ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی مخصوص حالات میں یہ نظریہ درست بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ سردار بہادر سنگھ گفت و شنید اور دھمکیوں وغیرہ سے مروب ہونے والا کہاں تھا، لیکن میرے ڈائریکٹ اور کسی حد تک بے رحمانہ ایکشن نے اسے تیر کی طرح سیدھا کر دیا تھا۔ اسی دوران میں اژدہے کا رقص تھم گیا۔ نادو کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ چند شوخ لڑکیوں کے ہمراہ میرے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ وہ سب چھیڑ چھاڑ کے موڈ میں تھیں۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کیا خفیہ شادی کر رکھی ہے؟ وہ اس قسم کے لایانی سوال کر رہی تھی۔ ایک بولی، یہ برہمچاری ہوں گے۔ دوسری نے کہا، یہ تو مسلمان ہیں، کئی شادیاں کرتے ہیں یہ لوگ، ضرور کوئی اور بات ہے، دل پر گہری چوٹ کھائی ہے۔ نادو بولی، بڑی بہن غزالہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ صورتحال اب نازک صورت اختیار کر رہی تھی۔ یہ لڑکیاں مجھ سے کسی نئے نویلے لڑکے کا سا سلوک کر رہی تھیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ شاہ جہاں کس تیرہ بخت شخص کا نام ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے تباہیاں اور ہولناکیاں اس کی ہمرکاب ہوتی ہیں۔ وہ وحشیوں سے وحشیوں کی طرح لڑتا ہے اور انسانوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے ہوا میں اچھالتا ہے۔ کہنے والے سے قانون کا خطرناک باغی کہتے ہیں اور کوسنے والے معاشرے کا لا علاج روگ گردانتے ہیں۔ ہاں، ان بیچاریوں کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اگر معلوم ہوتا تو وہ چیختی چلاتی بھاگ جاتی
اور یقیناً اس تقریب کو بھی ادھورا چھوڑ جاتی۔ ٹانگورے نے قریب آ کر میری مدد کی اور میں ان لڑکیوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہوا۔ اوپر کمرے میں پہنچا تو غزالہ میرا بستر درست کر رہی تھی۔ ایک چیز دیکھ کر میں بری طرح ٹھٹک گیا۔ ایس پی برکت والا خط میز پر پڑا تھا۔ لڑکیوں کی چیخیں سن کر میں یہ خط تکیے کے نیچے چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ غزالہ میری واپسی سے پہلے کمرے میں آ جائے گی اور بستر ٹھیک کرنے لگے گی۔ میں نے غزالہ کا چہرہ دیکھا اور ایک لمحے میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ خط دیکھ چکی ہے۔ یہ بڑی غیر متوقع بات ہوئی تھی۔ میری معلومات کے مطابق غزالہ کو اتنا تو معلوم تھا کہ اس کے شوہر شیخ عاصم کو مقدمات کا سامنا ہے اور وہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل میں ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ عاصم سری لنکا سے جانے کے 1 ماہ بعد گرفتار ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ امارات جاتے ہی پکڑا گیا تھا، لہٰذا اس کی خبر گیری نہیں کر سکا۔ میں نے دیکھا غزالہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ بظاہر وہ بستر کی چادر طے کر رہی تھی، لیکن اس کا ذہن غم و اندوں کی آندھی میں اڑا جا رہا تھا۔ آنسوؤں سے بوجھل آواز میں بولی، میں بڑی بدقسمت عورت ہوں شاہ جہان، میری زندگی نے ہر قدم پہ مجھ سے مذاق کیا ہے۔ کیا مذاق ہوا ہے تم سے؟ آپ مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کریں، میں سب جانتی ہوں۔ جو کچھ پچھلے 4-5 ماہ میں ہوتا رہا ہے وہ سب معلوم ہے مجھے۔ ہر روز سوچتی ہوں کاش یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، کاش میں مر جاؤں۔ میرے اندر غصے کی ایک بلند لہر اٹھی، ہاتھ میں ایک برق سی لہر آ گئی۔ اگر میں خود پر قابو نہ پاتا تو شاید یہ ہاتھ تماچے کی صورت میں غزالہ کے نازک رخسار پر پڑتا۔ میں نے بے حد تلخی سے کہا، ضرور مرو، ضرور مرو، بڑا شوق ہے تمہیں مرنے کا۔ کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ تم مر جاؤ گی تو میں بھی مر جاؤں گا، یا ہوش کھو دوں گا اور کپڑے پھاڑ کر گلیوں میں نکل جاؤں گا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے اور نہ ہی کسی اور کو۔ زندگی تمہاری ہے، جو جی چاہے کرتی رہو۔ میں ہی پاگل تھا جو 4 مہینے سے تمہیں لیے پھر رہا ہوں۔ تمہیں زندہ اور خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ غزالہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی اشک بار آنکھوں میں حیرت منجمد تھی۔ خود میری بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ الفاظ اچانک کیسے میری زبان سے نکل گئے۔ میں نے تو غزالہ کے سامنے آج تک ایسی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ بے شک یہ الفاظ کڑوے تھے، لیکن ان کی کڑواہٹ میں محبت اور اپنائیت کا جو اظہار تھا وہ شہد سے میٹھے الفاظ میں بھی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا غزالہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک اندرونی مسرت کی جھلک بھی نظر آنے لگی۔ وہ دھیرے سے اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور گہرے کش لینے لگا۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی طاری تھی۔ مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ غزالہ، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہر صورت اور ہر قیمت پر۔ یہ میری دلی خواہش ہے کہ تم تندرست ہو جاؤ اور پھر پہلے جیسی غزالہ بن جاؤ، اور یقین کرو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے اور شیخ عاصم کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہو گیا ہے وہ دور ہو جائے، اور زندگی کا جو نیا سفر تم نے شروع کیا ہے وہ کامیابی سے طے ہو۔ غزالہ خاموش تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا سوچ رہی تھی اور کس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نیچے ہال سے جل ترنگ کی آواز آ رہی تھی اور شوق قہقہے ابھر رہے تھے۔ شاہ جہان، میں اپنے آپ کو سمیٹنا چاہتی ہوں، اپنے اور اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ پلیز آپ مجھے پاکستان بھجوانے کا انتظام کر دیں۔ میں تو کئی بار تم سے کہہ چکا ہوں کہ موجودہ حالات میں پاکستان تمہارے لیے مناسب ترین جگہ ہے۔ میں کل ہی صبح تمہارے کاغذات کا انتظام کرواتا ہوں اور پاکستان میں تمہارے گھر بھی فون کر دیتا ہوں۔ آپ کہاں جائیں گے؟ ابھی کچھ معلوم نہیں، لیکن سائیں علی تو کہہ رہا تھا کہ آپ پھر حیدرآباد جا رہے ہیں۔ کب کہہ رہا تھا؟ ابھی کہہ رہا تھا۔ وہ ادھر میرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ تمہارے کمرے میں؟ کب آیا وہ یہاں؟ ابھی 2-4 منٹ پہلے۔ نیچے ایک لمبی کار بھی کھڑی ہے۔ غزالہ کو وہیں چھوڑ کر میں دوسرے کمرے میں لپکا۔ وہاں واقعی وہ آفت جاں زلزلہ صفت موجود تھا۔ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور انگریزی اخبار پڑھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی چہکا، اوہو، آ گئے تم؟ مجھے تو ڈر تھا کہیں تم نیچے کسی لڑکی سے عشق لڑانے نہ لگ جاؤ۔ ہاں کہو، کیسے آئے ہو؟ کار پر بیٹھ کر آیا ہوں اور تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ چلو شاباش، ورنہ قیامت کی چال چل جائے گا زمانہ۔ تمہیں وہ کلارک خان بلا رہا ہے۔ مسٹر جی کلارک کو وہ کلارک خان کہتا تھا۔ کہاں ہے کلارک صاحب؟ ٹیلی فون پر، اور کہاں؟ حیدرآباد سے بول رہے ہیں۔ ابھی 10-15 منٹ بعد پھر کال کریں گے۔ کہاں کال کریں گے؟ اب ایک گھامڑ وہیں جہاں اس سے پہلے تمہاری شریکہ حیات سروج کی کال آئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں الو کی پٹھی کو گالی دی اور سائیں علی سے کہا، تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔
مسٹر کلارک کو آنن فانن میری کیا ضرورت آن پڑی؟